बुलेटिन में खुश आमदीद। दुबई एयर शो में भारतीय फजाइया का तैयारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह हो गया। 550 करोड़ के तेजस तैयारे का पायलट विंग कमांडर भी जान से गया। नुक्स के बावजूद तैयारा उड़ाने के नतीजे में अलमनाक हादसा हो गया। तैयारे के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स भी 2.5% गिर गए। 2 दिन पहले एयर शो में खड़े तेजस से ऑयल लीक हो रहा था। पहले तैयारा टपकता रहा, दुनिया में शोर मचता रहा, नाकिस तैयारा फिर भी उड़ा दिया। वही होना था जो हुआ। दुबई के एयर शो में भारतीय फजाइया का तैयारा तेजस उड़ान के चंद लम्हों बाद ही फजा में कलाबाजियां खाता जमीन पर आ गिरा। तैयारे से उठते शोले आसमान को छूने लगे। भारतीय तैयारों का जंग और अमन में गिरना आलमी मौजू बन चुका है। अमरीकी सदर तो आए रोज गिनवाते रहते हैं कि कितने भारतीय तैयारे गिरे। Shot down 7 jets. 7 planes shot down. 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new beautiful planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes they were talking about. दुबई हादसे में हलाक भारतीय पायलट का नाम विक्रम सिंह नहीं, नमन सियाल है। रियासत हिमाचल प्रदेश के वजीर आला का दावा। सुखविंदर सिंह ने हलाक पायलट की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इब्तदाई तौर पर इंडियन मीडिया ने पायलट का नाम विंग कमांडर विक्रम सिंह बताया था। भारत में फौजी सामान की खरीदारी में करप्शन पर फिल्में भी बन चुकी हैं। सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती फौजी करप्शन के गिर्द घूमती है। इस फिल्म में एक नौजवान पायलट तैयारा हादसे में जान से हाथ धो बैठता है। करप्ट भारतीय वजीर नाकिस तैयारे का एतराफ करने के बजाय सारा मलबा पायलट पर डाल देता है। मौजूदा भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी मंसूबों में नाअहली की दुहाई दे चुके हैं। दुबई में तेजस की तबाही, भारतीय दिफाई निजाम और इदारा जाती नाकामी। तेजस की तबाही ने भारत की इदारा जाती नाकामी को बेनकाब किया है। बदलती स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी गैप्स और गैर वाज़ेह डिजाइन ने तेजस प्रोग्राम को रोके रखा। तेजस की तैयारी के दौरान हॉल की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर संगीन सवालात उठाए गए। तेजस की तैयारी के दौरान पैनल मिस अलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल बारहा रिपोर्ट हुए। देसी इंजन नाकाम, GE इंजन एयर फ्रेम से मुताबिकत न रखने के मसाइल सामने आए। थर्स्ट, लोड बैलेंसिंग और हरारती दबाव के संगीन तकनीकी चैलेंजेस रिपोर्ट हुए। कम स्पीड पर इस्तेहकाम के मसाइल और ऑटो पायलट से तजाद इब्तदाई मराहिल में सामने आया। भारतीय फजाइया ने कारकर्दगी, रेंज और मेंटेनेंस पर मुस्तकिल अदम इत्मीनान जाहिर किया। सियासी दबाव के बायस खामियों के बावजूद तेजस को शोपीस बनाया गया। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल, रेडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा आलमी शो में भेजा गया। लीकेज के बावजूद फ्लाइट क्लियरेंस देना नाकिस मेंटेनेंस और कमजोर इंस्पेक्शन की बड़ी गलती साबित हुआ। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस की मुद्दत में 9 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में फैक्ट्री मालिक समेत 7 अफराद को नामजद किया गया है। मकान की छतें गिर गईं, दरो दीवार हिल गए। फैसलाबाद की फैक्ट्री में दहकते शोले तबाही की दास्तान रकम कर गए। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे मुतादिद लोगों की जान गई, कई जख्मी हैं। तकरीबन 7 और 8 घर हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तमिया रक्षे वाला, उनकी वालदा, वालद, बीवी उनकी, बच्चे उनके 2, भाई उनका बड़ा, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। मकान की जो छत है ना वो गिर के नीचे, उसके साथ वाला घर है उनकी भी छत गिर गई है। स्टार्टिंग में एक जो है वो इंजर्ड जो था उसको अलाइड हॉस्पिटल कन्वर्ट किया, उसकी भी फ्रैक्चर हो गई थी। कोई गालबन ग्लू की फैक्ट्री बताई जाती है, ग्लू के साथ कोई केमिकल डाइज भी इंक्लूडेड थे। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो तब तो बिल्कुल भी वो देखने के काबिल नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है जाबहक अफराद में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ फिर लोगों ने अपनी रिहायशें भी बनाई हुई हैं। 25-30 साल पुरानी एक फैक्ट्री है, इसमें गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ है। 12 डेड बॉडीज अभी तक हम निकाल चुके हैं। 6 इंजर्ड जो है उनको शिफ्ट किया हमने हॉस्पिटल के अंदर। लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी डेथ्स हुई है। मालिक है उसको तो अब मजीद उसके पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने बताया
25 سال پرانی فیکٹری کے مالک کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود، ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ رحیم یار خان میں آئل ٹینکر میں آتش زدگی سے 4 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو عملے کا کہنا ہے ورک شاپ میں آئل ٹینکر کی مرمت کے دوران حفاظتی انتظامات مکمل کیے بغیر ویلڈنگ کرتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا۔ ویلڈنگ کے دوران چنگاری اٹھنے سے آئل ٹینکر کو آگ لگ گئی، جس کی زد میں آ کر مکینک سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ بدل دو نظام تحریک ملک کے چپے چپے میں چلے گی۔ ملک میں عدل کا نظام لائیں گے، مجرموں کی آواز بنیں گے۔ گولی گالی نفرت تعصب تقسیم سے بہت اقتدار چلا لیا، اب نہیں چلے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع عام سے خطاب۔ بھارت سے جنگ میں پوری قوم ایک ہو گئی تھی، جنگ جاری رہتی تو بھارت اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ ملک میں عدل کا نظام لائیں گے، محروموں کی آواز بنیں گے۔ میں اجتماع کے تیسرے دن لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ بدل دو نظام تحریک پاکستان کے چپے چپے میں چلے گی۔ گالی سے، نفرت سے بہت اقتدار تم نے چلا لیا، اب یہ اقتدار نہیں چلے گا۔ عوام کو تمہیں حق دینا پڑے گا۔ کشمیر پر ہم سودے بازی نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت سے جب جنگ ہوئی تو پوری قوم ایک ہو گئی تھی۔ بھارت کو ہزیمت سے 2-4 ہونا پڑا تو ہم نے فوج کا بھی حوصلہ بڑھایا، حکومت سے بھی اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اگر 2 دن بھی یہ جنگ جاری رہتی تو وہ نقصان اس کو پہنچتا کہ دوبارہ بھارت اٹھ کر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ بنو میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا جاں بحق ہونے والوں میں امن کمیٹی کے سربراہ عبدالجلیل کے کزن بھی شامل ہیں۔ حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں۔ بھارتی حمایت یافتہ 13 دہشت گرد جہنم واصل۔ لکی مروت میں 10 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 خوارج ہلاک ہوئے۔ ہلاک خوارج فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ علاقوں میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ کے پی میں آپریشنز کے دوران دہشت گردوں سے ملنے والا اسلحہ اور بارودی مواد میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ہتھیار امریکی فوج افغانستان سے نیٹو کے انخلا کے دوران چھوڑ گئی تھی۔ برآمد اسلحے میں M4 M16 رائفل M249 اور سٹیل ہیڈ گولیاں شامل، جو بلٹ پروف جیکٹ سے بھی گزر سکتی ہیں۔ امریکن افغانستان میں اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے، بہت بڑی کھیپ، وہ اب دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران فتنہ خوارج سے ملنے والا امریکی اسلحہ میڈیا کے سامنے پیش۔ دہشت گرد اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اور جو سیکیورٹی فورسز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی ہتھیاروں میں M4 M16 رائفل M249 اور سٹیل ہیڈ گولیاں شامل، جو بلٹ پروف جیکٹ سے بھی گزر سکتی ہیں۔ دہشت گردوں سے امریکی فوج نیٹو کے زیر استعمال اعلیٰ معیار کا دھماکہ خیز مواد اور تار بھی ملے۔ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سٹیل کی گولی ہے اور سٹیل کی گولی پاکستان میں عموماً ہوتی نہیں ہے۔ ہتھیار پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران پکڑے گئے۔ امریکی ہتھیاروں کو فتنہ خوارج پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہتھیاروں سے فتنہ خوارج رات کو بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ کراچی والوں کے لیے نئی پریشانی، نصف سے زائد شہر میں پانی کی فراہمی بند۔ واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے بجلی کے بریک ڈاؤن کے سبب پانی کی فراہمی میں 335 ملین گیلن کی کمی کا سامنا ہے۔ واٹر کارپوریشن نے بتایا کہ 3 پمپنگ سٹیشن پر گزشتہ رات بریک ڈاؤن ہوا۔ کے الیکٹرک نے کیبل فالٹ اب تک دور نہیں کیا۔ 18 نومبر کو بھی اسی اسٹیشن پر بریک ڈاؤن ہوا۔ 41 گھنٹے بعد بجلی بحال ہوئی، چند گھنٹے بعد دوبارہ فالٹ سامنے آ گیا۔ بجلی بند ہونے سے نارتھ ناظم آباد، اولڈ سٹی ایریا، گلستان جوہر، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، لیاقت آباد، اسکیم 33، صدر اور کلفٹن میں پانی کی فراہمی معطل ہے۔ کہ الیکٹرک کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود صورتحال بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کراچی والوں سے ناراض، کہتے ہیں شہر کی دیواروں پر نعرے اور بیہودہ اشتہارات لکھے ہوتے ہیں یا پھر گٹکے اور پان کی پیک دکھائی دیتی ہے۔ شہر ہمارا گھر ہے، اس کے اندر کہیں آپ کو نعرے لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بیہودہ اشتہار لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو شہر کا کلچر ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے۔
والوں، کیا آپ لوگوں کو ایسی دیواریں کراچی شہر میں چاہیے یا ویسی دیواریں جس کے اوپر پان کی پیک ہو، گٹکا ہو، یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، چھوٹے قد کا شرطیہ علاج، محبوبہ آپ کے قدمے میں جیے مرتضی وہاب، یہ نہیں ہونا چاہیے. خدا را شہر کی دیواروں کو آن کیجیے. الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کے بجائے وزیر اعلیٰ کے پی نے وکیل بھیج دیا. انتخابی عملے کو دھمکیوں اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سہیل آفریدی پیش ہوئے. نہ ہی امیدوار شہناز عمر ایوب آئیں. وکیل علی بخاری کی استدعا پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو آج کی سماعت کے لیے حاضری سے استثناء دے دی. وزیر اعلیٰ کے وکیل علی بخاری نے نوٹس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا. سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے چمبا حویلیہ میں جلسے سے خطاب میں انتخابی عملے کو دھمکایا. مینٹینیبلٹی آف دی اپلیکیشن ہے یا مینٹینیبلٹی آف دی نوٹس ہے، یہی انڈر کوشچن ہے، کیونکہ آپ نے خود نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سی ایم صاحب نے اسپیچ کی ہے وہ حویلیاں تحصیل میں کی ہے. حویلیاں تحصیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں آتا ہے، وہ ہری پور میں نہیں آتا، جبکہ آپ نے جو ہے الیکشن جو ہے وہ ہری پور میں ہو رہا ہے، 18 میں ہو رہا ہے. مظفر آباد میں آزاد کشمیر حکومت اور پاک فوج کے اشتراک سے 3 روزہ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ اختتام پذیر ہو گئے. ورکشاپ میں وکلاء، ڈاکٹرز، اساتذہ اور سماجی کارکنان سمیت طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پہلے روز سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان اور سابق سفیر عبد الباسط خان نے شرکاء سے خطاب کیا. دوسرے روز وفد کو LOC چکوٹی سیکٹر کا دورہ کروایا گیا. آخری روز GOC مری کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی. شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے. انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں یہ جو ورکشاپ ارینج کی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پاکستان آرمی کی جانب سے، یہ ایک بہت انفارمیٹیو ورکشاپ تھی. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ ورکشاپ تمام نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.